یہ ایک اہم بات ہے کہ عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ کس کس مال کی دی جائے، تو یاد رکھیں وہ 4 چیزیں ہیں جس پہ زکوٰۃ فرض ہے، ان 4 کے علاوہ کسی چیز پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ایک آسان اصولی بات ہے، تو اس لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ بھئی فلاں چیز کی زکوٰۃ ہے، فلاں چیز کی زکوٰۃ ہے، فلاں کی۔ آپ بس یہ دیکھ لیں کہ ان 4 میں وہ چیز آتی ہے نہیں آتی ہے۔ اگر ان 4 میں سے کوئی چیز اس میں ایک ہے وہ تو پھر زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر ان 4 میں سے وہ چیز شامل نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے اس کی۔ سونا ہے، اور دوسرے نمبر پہ چاندی ہے، تیسرے پہ کیش ہے، نقد رقم، اور چوتھا تجارتی مال ہے۔ بس یہ 4 چیزیں۔ اب یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ بھئی میرے پاس گاڑی ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے، مکان ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں۔ اب دیکھ لیں گاڑی نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کیش ہے، اور آیا وہ تجارتی مال ہے یا نہیں یہ دیکھ لیں۔ اگر نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے اس پہ۔ 1 گاڑی ہے، 2 گاڑی ہیں، 10 موٹر سائیکلیں، ان 4 میں سے اگر وہ چیز نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ اس کی نہیں ہے۔ سونا اور چاندی، اس کے زیور بنے ہوں یا زیور نہ بنے ہوں، ویسے آدمی کے پاس سونے کا کوئی کوئن ہے یا سونے کی کوئی چیز ہے، چاندی کی کوئی چیز ہے تو اس کی زکوٰۃ فرض ہے۔ پھر زیور چاہے استعمال میں ہوں، استعمال میں نہ ہوں، ہر طرح کے زیور پر زکوٰۃ فرض ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں استعمال میں ہوگا تو زکوٰۃ نہیں ہے، استعمال میں نہ ہو تو زکوٰۃ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کی ملکیت میں زیور ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ تیسری چیز کیش، نقد ہے، تو نقدی آپ کے پاس چاہے استعمال میں ہے، کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی ابھی ہم نے مہینے میں جو استعمال کرنی ہے رقم وہ اپنے پاس رکھی ہے، اب اس کی زکوٰۃ فرض ہے، اس کی زکوٰۃ فرض ہے، اگرچہ آپ کو پتہ ہے کہ مہینے کے آخر تک نہیں بچے گی ہے، یا بینک میں رکھائی ہے، کسی بزنس میں آپ نے انویسٹ کیا ہے اس کو، یا کسی کو آپ نے امانت کے طور پہ دی، کسی کو آپ نے قرض کے طور پہ اپنی رقم دی ہوئی ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ فرض ہے، جس کے ملنے کی امید ہے۔ ایسے ہی اگر کسی کی کوئی فیکٹری ہے، اس فیکٹری کے اندر مختلف چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہر چیز کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ فیکٹری کی بلڈنگ ہے، فرنیچر ہے، مشینری ہے، اس کی کچھ اپنی گاڑیاں ہیں، ان چیزوں کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو فیکٹری کا مالک ہے اس میں ان چیزوں کی زکوٰۃ ہوگی جو مال بیچنے کے لیے وہاں پر موجود ہے۔ وہ مال یا تو تیار ہو رہا ہے یا بالکل خام شکل میں ہے، ابھی اس سے بھی تو کچھ تیاری نہیں لیکن اس کی بھی زکوٰۃ ہے، یا وہ تیاری کے مراحل میں ہے، مختلف پروسیس میں ہو، یا وہ تیار ہو چکا ہے، اس کی زکوٰۃ فرض ہے۔ باقی فیکٹری کی چیزوں کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے تجارتی مال ہے۔ تجارتی مال یہ تجارتی سامان، اس میں 2 باتیں یاد رکھیں تو آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ ایک، تجارتی سامان اس کو کہتے ہیں جو آدمی بیچنے کی نیت سے خریدتا ہے، پہلی بات۔ دوسرا کہ اس کی وہ بیچنے کی نیت اب تک برقرار ہے۔ بس یہ 2 شرطیں جس مال میں بھی پوری ہوں گی وہ مال تجارتی مال ہے، اس کی زکوٰۃ فرض ہے۔ اب ایک آدمی نے پلاٹ خریدا ہے اس نیت سے کہ میں اس کو بیچوں گا، اور ابھی تک اس نے وہی نیت رکھی ہے تو اس کی زکوٰۃ کی تاریخ آگے زکوٰۃ دے گا اس کی۔ لہذا اس سے ہٹ کر کسی نے بیچنے کی نیت سے پلاٹ خریدا تھا لیکن اب اس کی نیت بدل گئی، اب اس نے بیچنے کا ارادہ چھوڑ دیا تو اس تجارتی مال نہیں رہا۔ ایک آدمی نے ویسے اپنے استعمال کے لیے مکان لیا لیکن اب سوچ رہا ہے کہ میں اس کو بیچوں گا، تو بھی وہ تجارتی مال نہیں ہے۔ تو یہ 2 شرطیں ہیں، جب پوری ہوں گی تو تجارتی مال ہے، ورنہ تجارتی مال نہیں۔ تجارتی مال ہے تو اس کی زکوٰۃ فرض ہوگی، موجودہ جو اس کی ویلیو ہے۔ مثال کے طور پہ پہلی رمضان کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو پہلی رمضان کو آپ دیکھ لیں اس کی کیا ویلیو ہے، اس دن کی ویلیو جس قیمت پر وہ فروخت ہوگا اس کی زکوٰۃ آپ دیں گے 2.5%۔